اصلاحات کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر اگر ٹیکس اپنا صحیح جمع کرنا شروع کر دے ہمیں بوروئنگ کی ضرورت ہی نہ ہو. کیا یہ اتنا سمپل ہے؟ اس میں میرا خیال ہے میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں گا کہ اگر ہم ایف بی آر کے سربراہ کو کوئی 1 سال دے دیں تو شاید بہت سی اصلاحات ہو سکیں گی. اگر ہم پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں تو شبر زیدی صاحب سے پہلے شبر زیدی صاحب چینج کر کے آئے، شبر زیدی صاحب کے بعد پھر ایڈ ہاک پہ کافی لمبا عرصہ چارج دیے رکھا، پھر ان کے جانے کے بعد پھر ہم نے ایڈ ہاک پہ ایک چیئرمین لگائے، اس کے بعد اب ڈاکٹر وقار صاحب کو لگا دیا. یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو اتنا ہمیں وہ ٹائم دینا ہوگا کہ وہ غلطیاں کریں اور ان غلطیوں کو سدھارنے کا ان کو وقت دیا جائے. چلو ڈاکٹر صاحب، ہم امید ہے کہ معاملات اور بہتر ہوں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عابد قیوم سریری صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب. احمد بلال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. سر، دوبارہ سے گفتگو ہو رہی ہے انتخابی اصلاحات کی، ووٹنگ مشینز کی بھی بات ہو رہی ہے، بلدیاتی نظام بھی نیا لانے کی بات ہو رہی ہے. اب جو جمہوریت کی جو بنیاد آپ کہہ لیں کہ جو اچھا پوائنٹ ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں بھی انتخابات ہوئے، امریکہ میں بھی ہم نے انتخابات دیکھے، تو وہاں پہ اب جو ایک نئی مانترا آ رہی ہے کہ میں اگر ہاروں گا تو دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کروں گا. تو یہ جو پرابلم ہے ملائس ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو خیر بہت تفصیل چاہتا ہے، لیکن اس کا حل کم از کم ای وی ایم نہیں ہے، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ اس کا حل نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو تمام مسائل ہیں وہ اس کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے اگر ہم یہ لے آئیں گے. تو بتایا گیا کہ یہ تقریباً نیوٹرل امپائرز کی طرح ہوں گے، جس طرح کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کے آنے سے دونوں فریق ان کا فیصلہ مان لیتے ہیں، اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے دونوں فریق رزلٹ مان لیں گے الیکشن کا. یہ درست نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس طرح سے باقی چیزوں کے اوپر لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ 2018 میں رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا کولیپس کر جانے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک سازش تھی، اس کی آج تک تحقیق نہیں ہوئی. تو اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ایک نیا وجہ تنازع بنے گی، کیونکہ اس کے اندر جو چپ ہوتی ہے اس کو اگر کوئی طاقتور آدمی چاہیں تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پروگرام میں معمولی رد و بدل کر لیں تو ہر پولنگ بوتھ کے اوپر آپ کے 10 20 30 ووٹ بڑھائے جا سکتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ آپ دیکھ تو رہے نہیں ہوتے. اچھا احمد بلال تو اس صاحب، لیے کئی ملکوں نے اس کو چھوڑ بھی دیا. لیکن یہ پہلے فاٹا کے جو ہماری سیٹیں تھیں وہاں پہ ممبر بھی کم تھے تو اس وجہ سے پہلے ہوتا تھا. اب تو فاٹا این ڈبلیو ایف ای کے ساتھ ہو گیا، اس کے لیے بھی کرنا ہوگا. اب جی بی کی بات ہو رہی ہے، جی بی کو بھی انکلوڈ کرنا ہوگا. اب جی بی کا میں نے نام لیا. اب جی بی کے الیکشنز میں بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ جو میجورٹی لوگ جیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی واز دا لیڈنگ، لیکن انڈیپینڈنٹس نے بھی بڑی تعداد میں جیتا ہے. اب وہ انڈیپینڈنٹس شامل ہو جائیں گے پی ٹی آئی میں، اور ان میں سے انٹرسٹنگ ہے کئی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو شکست دے کر آئے ہوئے ہیں. اب یہ کتنا صحیح ہے؟ کیا یہ الیکشن سسٹم اور جو لوگوں کی جو توقعات ہے، پارٹی کو تو ووٹ نہیں کیا، وہ تو ایک آزاد امیدوار شخصی ووٹ ہے، یہ چیز کیسے امپیکٹ کرے گی پورے سسٹم میں؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر بھی یعنی گلگت بلتستان کے علاوہ جو باقی حصہ ہے، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، ان میں بھی جو انڈیپینڈنس کا ٹرینڈ تھا وہ بتدریج کم ہوا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے. اب لوگ ووٹ کرتے ہوئے زیادہ بڑی تعداد ایسی ہے جو پارٹی ایفیلیشن کی بنیاد پہ کرتی ہے. تو یہ جمہوریت کی ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. اب گلگت بلتستان میں چونکہ اب ریلیٹیولی لیٹ یہ کام شروع ہوا ہے، تو وہاں پہ ابھی بھی کچھ حلقوں کے اندر انڈیویجولز، انڈیپینڈنٹس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے پارٹیوں کی نسبت، تو وہاں پہ وہ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں اس سے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. یہ اگر پروسیس کو آزادی سے چلنے دیا جائے گا تو 1-2 الیکشنوں کے بعد یہ ٹرینڈ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور پارٹیوں کا
جو ٹرینڈ ہے وہی زیادہ بڑھ جائے گا. اور لیکن اس کے علاوہ بھی جہاز بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ جہاز میں بھی انڈیپینڈنٹس آتے رہے اور پھر وہ بھی ہار پہنتے رہے, وہ بھی جو مفلر ہے جو سکارف ہے وہ پہنتے رہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ بھی ایک ہمارے ایک روش بھی ہے. لیکن اوور آل جو دنیا میں بھی میں دیکھ رہا ہوں, برطانیہ میں بھی دیکھ لیں جس کو کہتے ہیں کہ الیکشنز کے باوجود گورنمنٹ بھی بار بار چینج ہوتی رہی, کے معاملے پہ بھی کافی چینجز ہوئی. اب امریکہ میں بھی جو انتخابات ہیں, اب جس طرح پولرائزیشن ہو رہی ہے کہ ظاہری بات ہے جو ہارتا ہے اس کے بھی ایک حامی ہوتے ہیں, اس کے بھی ایک سپورٹرز ہوتے ہیں. ابھی بھی اپوزیشن سڑکوں پہ ہے پاکستان میں, پی ڈی ایم جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں, اور جو حکومت جلسے کرتی ہے, حکومت کوئی گیدرنگ کرتی ہے, وہاں پہ بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ جو پولرائزیشن ہے یہ تو الیکشن کے سسٹم میں اب جیسے گلگت بلتستان میں 2 ووٹوں سے جو بعد میں ریکاؤنٹ میں 96 ووٹ ہو گئے ہیں, تو جتنی لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا اتنی اپوزیشن ہے. تو یہ ماڈل کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, یہ ماڈل اسی طرح چلتا رہے, خود ہی ایوالو ہوتی رہیں گی چیزیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, ماڈل تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں خود اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جمہوریت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو میجورٹی ہے, یہ میجورٹیرینزم جو ہے یہ جمہوریت کا نام ہے. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر میجورٹی مل جاتی ہے تو وہ آپ کو حق نہیں دے دیتی کہ آپ ہر چیز کے بارے میں اس میجورٹی کی بیسس پہ فیصلے کریں. آپ کو مائنورٹی کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے, یعنی انکلوسیو, آپ کو انکلوسیوٹی لانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر الٹیمیٹلی کسی بات پہ کنسنسس نہیں ہوتا تو وہاں آپ کو اپنی میجورٹی کی بیسس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لیکن جو بڑے فیصلے ہیں, جو پالیسی ایشوز ہیں, جو بنیادی اہمیت کی چیزیں ہیں, ان میں آپ کو مائنورٹی کو ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے. اگر ان کو آپ نہیں چلائیں گے اور ان سے آپ بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو آپ دھتکار کے دوسری طرف کر دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں بھی ہو. وہ جس طرح ہو, جس طرح ٹرمپ اور بائیڈن کا بھی ہے, پاکستان میں بھی اپوزیشن گورنمنٹ کا ہے, لیکن اپوزیشن کی بھی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ شیڈو گورنمنٹ بنے, اپوزیشن بھی اپنے بنائے, پالیسیز کے اگینسٹ پالیسیز لے کر آئے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے بیانیے کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہے, لیکن اس کا متبادل بھی تو پیش کریں. تو یہ ہمارا اوور دا ایئرز بھی دیکھ لیں اپوزیشن کی ایک ناکامی نہیں ہے؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ اپوزیشن کی نہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کی اوور آل ناکامی ہے. کیونکہ جو پارٹی پاور میں آتی ہے وہ بھی پہلے 2-3 سال یہ سوچتی رہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آتی, اس نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ پالیسیوں کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہو, آپ نے اپنی شیڈو کیبنٹ بنائی ہو, تو آپ کے ٹیم تیار ہو, اس ٹیم کی کوئی گرومنگ ہو چکی ہو. یہ کام ہماری سیاسی جماعتیں نہیں کرتی. وہ گورنمنٹ میں آ جائیں تو 2-3 سال لوگوں کو عذاب میں رکھتی ہیں کیونکہ وہ ٹریننگ آن دی جاب کر رہی ہوتی ہیں, اور اپوزیشن میں ہو تو ان کے پاس کوئی وائبل سولوشن نہیں ہوتا. وہ صرف ڈاروں کے بلبوتے کے اوپر لوگوں کو اپوزیشن پہ اکساتی رہتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ووٹرز کا کام ہے کہ وہ پریشر ڈالیں اور ایسی پارٹیوں کو جن کی کوئی تیاری نہیں ہو اور جن کے پاس ٹیم نہ ہو, ان کی بجائے ان لوگوں کو ووٹ دیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں جو تیار ہوں, جن کے پاس ٹیم ہو, تاکہ ایک ٹرینڈ شروع ہو. لیکن یہ وقت کے ساتھ شروع ہوگا. اس دفعہ ریئلائزیشن ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہم اس سے بہت دور ہیں, اور نعرے بازی کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام چل جائے گا. اچھا, اب سب سے آخر میں بات کروں گا سب سے امپورٹنٹ چیز کی, وہ ہے 3rd tier آف دا گورنمنٹ. ہم صبح